السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مسلمان کے مسلمان پر کیا حق ہیں۔ اس بارے میں آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ مسلمان کے مسلمان پر کیا حقوق ہیں اور ان کو ادا کرنا کتنا ضروری ہے، پھر ان حقوق کو ادا کرنے سے انسان کو خود بھی کیا فائدہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ ویسے تو مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر بہت سے حقوق ہیں، لیکن کچھ حقوق ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ حدیث میں ذکر فرمایا ہے۔ آج وہ 5 حقوق جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گی۔ پہلا حق جو حدیث شریف میں مسلمان کا بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی مسلمان کو پتہ چلے کہ اس کا مسلمان بھائی بیمار ہے تو اس مریض کی عیادت کرنے ضرور جائے۔ جب اسے معلوم ہو فوراً اپنے مریض بھائی کی عیادت کو جائے، کیونکہ جب انسان مریض ہوتا ہے، مرض کی حالت میں ہوتا ہے، تو بعض اوقات مرض اس کا بہت بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف محسوس کرتا ہے، اور پھر مرض کی حالت میں انسان اکثر مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو مرض کی حالت میں زندگی سے ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ پاک نے ایک ادب بیان کیا ہے، اور وہ حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ادب سکھلایا گیا ہے۔ جہاں مسلمان کو اتنے سارے ادب سکھلائے گئے ہیں، وہاں پر یہ بھی ایک بہت بڑا ادب مسلمان کو سکھلایا گیا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بھائی کو دیکھے کہ وہ بیمار ہے تو جیسے ہی اسے وقت ملے اور جیسے ہی اسے موقع ملے تو اس کی مریض کی عیادت کے لیے ضرور جائے۔ اور اس پہ پھر مریض کی عیادت کے لیے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں کہ جب بھی مریض کی عیادت کرنے جائے تو اس کے پاس کوئی بری بات کرنے کے لیے نہ جائے، کہ یعنی کہ اسے یہ نہ کہے کہ مایوسی والی باتیں خود اس سے نہ کرے کہ اب تمہیں یہ بیمار ہو گئے ہو یا تمہیں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا، اس کو ڈرائے نہیں بلکہ اسے حوصلہ دے کہ کوئی مسئلہ نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے انشاءاللہ اسے سکون محسوس ہوگا۔ اور پھر مریض کو کچھ اور تلقین بھی کریں، یعنی مریض کے پاس اگر آپ گئے ہیں تو اس کے پاس ادب سے بیٹھیں، اور اس میں سے چند آداب جو سنت نبوی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے مریض کی عیادت کرنے تو اس کی سر کے پاس بیٹھتے تھے، اور پھر اس پر خود بھی 7 مرتبہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یہ پڑھ کر اس کے اوپر 7 مرتبہ دم کریں، اور خود اسے بھی آپ تلقین کریں کہ جیسے بھی اٹھتے بیٹھتے مرض کی حالت میں وہ درود شریف پڑھتا رہے، اس کے علاوہ سورہ اخلاص پڑھتا رہے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ سنت نبوی ہیں، یہ نبوی طریقہ ہے عیادت کرنے کا۔ اس کے علاوہ آپ مریض کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ مریض کی حالت ٹھیک نہیں ہے، مالی حالات درست نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے تو جتنی آپ کے پاس آپ کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے آپ اپنے مریض بھائی کی ضرور مدد کریں تاکہ وہ خوش ہو اور اسے سکون ملے۔ اور یہی چیز ہمیں ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے کہ ہمیں آپس میں الفت اور محبت سے رہنا چاہیے، کہ یہ مسلمان ایک حدیث شریف میں تو بلکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں پورے ایک شخص کی طرح ہیں، یعنی کہ مسلمان آپس میں پورے ایک انسان کی طرح ہیں، تمام مسلمان، کہ ایک جگہ انسان کے ایک ہاتھ میں درد ہوتی ہے تو پورے جسم میں درد ہوتی ہے، اگر صرف سر میں درد ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پورے جسم میں درد ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے ہر مسلمان کو اس کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے اور اس کے پاس آ کر اس کی عیادت بھی کرنی چاہیے۔ دوسرا مسلمان کا جو حق ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ادا کرنا بھی ہر شخص پر فرض ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اس کا بھائی فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں ضرور شرکت کرے، کیونکہ ایک حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص فوت ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ میں 40 لوگ اگر گواہی دے دیں، یعنی 40 مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہوں، لا الہ الا اللہ کا جو لوگ ارتکاب کرتے ہوں، اور وہ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کریں تو اس شخص کی اللہ رب العزت بخشش فرما دیتے ہیں، یعنی ایسے شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔
اور آج کل تو ماشاءاللہ نماز جنازہ میں بہت سے لوگ جاتے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں جاتے ہیں، اور یہ اسی حدیث کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو حدیث بیان کی گئی ہے، اسی کی برکتیں ہیں کہ آج ہماری نماز جنازہ بہت لوگ پڑھتے ہیں۔ اور یہ دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا ہم اسے جانتے ہیں یا نہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی آپ کے آس پاس آپ کو پتہ چلے کہ فلاں شخص چلا گیا ہے اور دنیا سے جا چکا ہے، وفات پا چکا ہے، تو آپ پر حق ہے، وہ مسلمان ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، اس لیے آپ پر حق ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ میں ضرور شرکت کریں، کیونکہ کل کو ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہر ایک نے جانا ہے۔ اس لیے اگر آج ہم کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے تو کل ہمارے جنازے میں بھی کوئی شرکت کرنے والا ہوگا۔ تیسرا بڑا ادب اور جو حق مسلمان کو سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو ضرور قبول کرے۔ وہ اس طرح کہ جب بھی کوئی شخص مسلمان دعوت دیتا ہے تو بہت سے لوگ اسے منع کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا دل دکھ سکتا ہے کہ اس نے میری دعوت قبول نہیں کی، فلاں شخص نے میری دعوت قبول نہیں کی۔ تو اس طرح اپنے مسلمان بھائی کا آپ دل دکھانے والے بھی بن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جس نے بھی دعوت دی ہے انہیں، اپنے صحابہ کرام ہوں یا عام آدمی ہو، کوئی بہت امیر لوگ ہوں یا غریب لوگ ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی دعوت کو قبول کیا کرتے تھے، تاکہ اس طرح سے اگلے مسلمان بھائی کے دل کو اذیت نہ پہنچے۔ اور یہی ادب ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور بہت سے جہاں اتنے سارے حقوق ہیں ان میں سے یہ حق بھی ہے انسان پر کہ جب دوسرا مسلمان اسے اپنے گھر کھانے کے لیے بلائے یا کوئی بھی کسی بھی دعوت میں بلائے تو اس کی دعوت کو ضرور قبول کرے۔ اسی طرح مثال کے طور پر اگر کسی کی بیٹی کا ولیمہ ہے، کسی نے ولیمے پر بلایا ہے تو اس کی دعوت بھی قبول کرنا ہم پر حق ہے۔ چوتھا بڑا اور بہت ہی خوبصورت حق جو مسلمان کا مسلمان پر ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو اسے ضرور سلام کرے۔ اور یہ اتنا بڑا وظیفہ اور اتنی بڑی خوبصورت ادب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندے کو سکھا رہے ہیں کہ جب بھی اپنے مسلمان بھائی کو ملے تو ضرور سلام کرے۔ اس سے آپس میں الفت اور محبت بھی پیدا ہوگی، اور جو سلام کرتا ہے اسے بھی اللہ رب العزت سلامتی عطا فرمائیں گے، کیونکہ سلام کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک تمہیں سلامتی عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص السلام علیکم صرف کہتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اسے 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، ہم بیٹھے بیٹھے آرام سے 30 نیکیاں کما سکتے ہیں۔ آتے جاتے ہیں اندر باہر اپنے بچوں کو اور خود بڑوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو سکھاتے رہیں، سلام کرنے کی تلقین کریں۔ اور ایک اور حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، جتنا ہو سکے سلام کو پھیلاؤ تاکہ آپس میں الفت اور محبت پیدا ہو۔ اور یہ سلام ایک دوسرے کو سلامتی ہی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور ہمارا ملنے کا انداز بھی مسلمانوں کا یہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر ملا جائے۔ اس کی ایک اور بہت بڑی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو فالو کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ کہ جب بھی انسان، حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو ان دونوں وہ ابھی دونوں جدا بھی نہیں ہوئے ہوتے کہ ان دونوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یعنی ابھی آپ دو مسلمان اکٹھے ہوئے، ایک دوسرے سے ملاقات کی، مصافحہ کیا اور سلام لیا، سلام لینے کے بعد وہ ابھی تک جدا ہی نہیں ہوتے کہ ان کی فوراً بخشش کر دی جاتی ہے اور سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، جتنے مرضی گناہ کیے ہوں اللہ پاک فوراً بخش دیتے ہیں۔ پانچواں حق جو مسلمان پر ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اور اس کا بہت فائدہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی اس کا مسلمان بھائی چھینکے تو اس کی چھینک کا ضرور جواب دے۔ چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک تم پر رحمت فرمائے۔
کیونکہ چھینکنے کی وجہ سے انسان کا دماغ کھل جاتا ہے، اور چھینک اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے۔ اسی لیے اس کا جواب میں آپ کو اپنے مسلمان بھائی کو کہنا ضروری ہے، اور یہ حق ہے مسلمان کا کہ جب بھی وہ سنے تو اس پر یرحمک اللہ کہے، تاکہ اللہ پاک دونوں پر رحمت اور کرم فرمائے۔ یہ تھی 5 حقوق جو مسلمان پر اللہ رب العزت نے واجب فرمائے ہیں، اور حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے حقوق مسلمان پر ہیں، اور یاد رکھیں کہ جو حقوق اللہ رب العزت کے ہیں وہ تو اللہ پاک معاف فرما دیں گے، لیکن جو بندوں پر حقوق ہیں وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے معاف نہ کر دیں۔ تو آپس میں کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے آپ پر جتنے بھی حق ہیں ان کو لازمی پورا کریں، اور اللہ رب العزت کے اچھے بندے بن جائیں، اور اللہ پاک کے محبوب بندے بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ دین کا جو سب سے بڑا حق ہے کہ دین کو سیکھنا اور اس کو سکھانا اور پھر آگے دنیا کو بتانا، اور وہ بھی اللہ پاک ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔